جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ زمر کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان پچھتائے گا، مختلف قسم کے عذر پیش کرے گا، جو ہدایات خداوندی پر نہیں چلا، اپنے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، اپنے دین پر نہیں چلا، من مانی کی، مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ مل کر ان کی اتباع میں زندگی تباہ و برباد کی۔ کیونکہ ان آیات سے پہلے یہ رمضان سے شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نا امیدی سے منع فرمایا کہ جو کچھ تم زندگی میں اسراف، گناہ، نافرمانیاں، حکم عدولیاں کر چکے ہو، اگر آج بھی تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر بات ختم نہیں ہوئی، آئندہ والی زندگی کا لائحہ عمل دیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ۔ آئندہ زندگی اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کی فرما برداری میں گزارو، اور جھک جانا، فرما برداری کرنا خواہش نفس کے مطابق نہیں، بلکہ ہمارا ہدایت نامہ، حکم نامہ تمہارے پاس پہنچا ہے،
قرآن پاک وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، قرآن پاک کی اتباع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کے مطابق، تو بس گزشتہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ کی زندگی تمہاری بن جائے گی، ذلتوں سے، نفرتوں سے، لعنتوں سے، عذاب سے نکل جاؤ گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، تمہاری آخرت بن جائے گی، قبر بن جائے گی، حشر بن جائے گا۔ یہاں تک وہ ترغیبات دی، جو عمل کرے گا واقعی اس کی آئندہ زندگی بن جائے گی۔ اب جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا، ذرا جھنجھوڑا گیا کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر لی ہے، تمہارے ساتھ کا سارے گناہ معاف کرنے کا عہد کر دیا، آئندہ کے لیے ایک راہ عمل تمہیں دے دیا، سارا کچھ ہم نے تمہارے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کے ساتھ کر دیا، اگر تم آج بھی نہیں سنبھلتے اور نافرمانی میں زندگی گزار دو گے تو کل جب اٹھو گے تو عذر لنگ پیش کرو گے۔ اس کا جواب ابھی ہم دے دیتے ہیں۔ پہلا عذر تمہارا یہ ہو سکتا ہے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ اس وقت دوبارہ اٹھ کر جب حالات بدلے ہوئے دیکھے گا، اپنی حالات ناگفتہ بے دیکھے گا تو اس وقت اقرار کر لے گا مجھے افسوس ہے، کہے گا مجھے افسوس ہے، میں نے اللہ کی جانب بڑی کوتاہی کی ہے۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، مجھے افسوس ہے اس پر کہ میں نے اللہ کی جانب، اللہ کے حق میں اللہ کی نافرمانی کر کے بڑی کوتاہی کی ہے، بڑی غلطی کی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ عملی طور پر میں اللہ کا نافرمان بنا رہا، بلکہ میں نے اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کیا، اللہ کے نیک بندوں انبیاء کے ساتھ مذاق کیا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ مذاق کرتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو پکی بات ہے کہ مذاق کرنے والوں میں سے ہو کر رہا۔ اس وقت مجھے عہدہ ایسی باتیں کروا رہا تھا، مال و دولت ایسی باتیں کروا رہا تھا، میں نے سوچا نہیں کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، آج مجھے ندامت ہے۔ قرآن پاک نے مذاق کی باتیں بھی بتائیں کہ کیسے کیسے لوگ مذاق کرتے رہے۔ کچھ لوگ، سورہ لقمان میں آتا ہے، قرآن کے مقابلے میں ناول کی کتابیں، تاریخ کی جو بے سند واقعات اور حکایتیں، ان کو لے کر، خرید کر
وادیاں خوبصورت، اچھے لہجے والی، اچھی صورت والی وادیوں سے پڑھوا کر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ادھر سنو، یہ سنانے والی کیسی خوبصورت ہے، اس کا گلا کیسا خوبصورت ہے، اور یہ واقعات کیسے اچھے ہیں۔ تو اللہ کا نبی سلیمان اور داؤد اور نوح علیہ السلام کے واقعات پرانے سناتا ہے، اور میں تمہیں ابھی کے لوگ، عجم کے، ایران کے لوگ، بادشاہ رستم وغیرہ کی قصے، ایسی گلکارہ خوب روم کی زبانی سناتا ہوں، چھوڑو اس کو، ادھر آؤ۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ خرید لیتے ہیں غافل کرنے والی باتیں، لہو الحدیث۔ دیکھو ناول آپ یہ اب بھی لکھے ہوئے ہیں، تو جو پڑھنے لگتا ہے تو پڑھی جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے لگے تو رکوع پڑھتا ہے، 2 رکعت، سر میں درد ہے، بس کر تھک جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآن پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے نا، جس سے محبوب کے ساتھ باتیں کرنے میں شام کو باتیں شروع کرے، صبح ہو جائے گی پتہ نہیں چلتا، رات ہی ڈھم گئی، اور ویسے اس کو بولنا پڑے بغیر محبوب کے تو نیند آئی ہے، جی یار سر نہ کھاؤ، جلدی مجھے سونے دو۔ پھر اس کا دماغ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا کسی کی بات، یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن جس کے ساتھ پیار ہے ساری رات گزر جائے تو گزر جائے، اس کو رات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ محبت ہو، پیار ہو تو پھر باتیں کرتے کرتے ساری رات گزر جائے، ناول پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جائے۔ آج کل ناولوں کی جگہ بھی وہ جو VCR آ گئی ہیں، وہ جناب اس کو دیکھتے دیکھتے صبح ہو جاتی ہے۔ کیا سے کیا مذاق اور صورت، ناول میں تو چلو پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس میں تو ساری صورتیں، شکلیں، حالات بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر اسی میں ماں ہے، ادھر اذان ہوئی، ادھر اس نے بند کیا تو سو گیا، اب دوپہر میں اٹھے گا۔ تو لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں خرید کے لاتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ نظر غالباً تھا اس کا نام، مشرک تھا، نظر ابن حارث غالباً، یہ اور اس قسم کے لوگ جو اس کا نام مشہور ہے، وہ ناول خرید کے مقابلہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن کو یہ روکتے ہیں، ان کے روکنے سے کوئی نہیں رکتا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اب اس کی جان جا سکتی ہے، وہ کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا، اور واقعات اس کے موجود ہیں دنیا میں، صحابہ کرام کے تو عام ہیں، اس کے بعد بھی آج تک ایسے لوگ آئے ہیں جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے بھی، صرف آج نہیں ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اگر حفاظت کرنے والے لوگ نہ ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے حفاظت محفوظ؟ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن کی حفاظت کرتا ہے، وہاں قرآن والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، پیالے کی حفاظت کرنا پڑتی ہے اس شخص کو جو دودھ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ پیالے میں دودھ ہے تو کوئی کہے پیالہ تو یار قیمتی چیز نہیں ہے، تم کیا اس کو بڑے پھینک دو،
جب پیالہ پھینکو گے تو دودھ بھی ساتھ جائے گا، دودھ نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی حفاظت تو میں نے کرنی ہے، اور جو لوگ قرآن کے ساتھ مل جائیں گے ان کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں دینداروں پر، لیکن اف نہیں کرتے، چلا جا رہا ہے آگے، ترقی پر جا رہا ہے دین۔ جو کمزور ہیں بے شک کمزوری دکھاتے ہیں، لالچ میں بھی آ جاتے ہیں۔ سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے اور دین ہمیشہ رہے گا، قیامت کی شام تک رہے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس واسطے دیکھا نا، یہ کتاب ہے امریکہ میں بھی وہی پڑھی جاتی ہے، زیر زبر کا کوئی فرق نہیں، چین میں بھی وہی پڑھی جاتی ہے، جہاں اسلامی ممالک ہے اس میں بھی وہی پڑھی جاتی ہے۔ سب ایک زیر زبر کا فرق بھی نہیں نکال سکتے، سب ٹھیک۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اس میں تبدیلی کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے۔ پتہ چل جاتا ہے، فوراً گرفت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آنے والے حالات سے بھی تمہیں متنبع کر رہے ہیں۔ آج ہماری بات نہیں سن پا رہے، توجہ نہیں کر رہے، تو میں بتاتا ہوں کل تم کہو گے کہ مجھے افسوس ہے، میں نے اللہ کے دین کے بارے میں کوتاہی کی ہے، اور صرف کوتاہی نہیں کی، میں تو مذاق بھی کرتا رہا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین سے، قرآن سے آنکھیں بند کر لے، اندھا بن جائے، تو ہم اس کے لیے برا دوست مقرر اس کے ساتھ کر دیتے، وہ شیطان ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں شیطان کو، اور وہ اس کا قرین، اس کے ساتھ جس کا قرین جڑا ہوا وہ اس کے ساتھ ہی رہتے، چھوڑتا نہیں۔ وَإِنَّهُ يَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیطان اس کو، ان لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو اچھے راستے پر چل رہے ہیں، محسن ہیں، نیک ہیں، ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين، فرمایا دنیا میں شیطان کا ہو کر رہا، آج جب مرے گا شیطان اور وہ ساتھ آئیں گے، اور اس وقت کہے گا اسی شیطان کے بارے میں جس کے اشاروں پر ناچتا رہا تھا زندگی میں، آج کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے سمجھایا ہے ہمیں ذرا سوچنا بھی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جو آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو سوچتا ہے نہیں، بس کہ نہیں ایسی باتیں بس سن لیا، ورنہ صرف جمعہ میں چند منٹ آتے ہیں جو قرآن کی چند آیتیں سمجھاتے ہیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے، ابھی وقت ہے، ٹائم ختم نہیں ہوا، دروازہ توبہ کا بند نہیں، لیکن کس وقت بند ہو جائے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ ایک قیامت کا آخری دروازہ سب کے لیے بند ہو جائے گا قیامت کو، لیکن اس سے پہلے من مات فقط قامت قیامت ہو، اس کا دروازہ تو اس سے بند ہو جائے گا۔ جب اس کو آخرت کی چیزیں نظر آئیں، آپ کو فرعون کا واقعہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جب وہ ہوتے کھا رہا تھا تو کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، زندگی میں کہا اس نے، لیکن اس کو آخرت کی چیزیں نظر آئیں، دروازہ بند ہو گیا تھا توبہ کا۔ آن وقت صیدکم وکنت من المفسدین، آج توبہ کرتے ہو، زندگی گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام تمہاری جو ہے اصلاح کرنے میں لگے رہے، تم تو اس کی مخالفت میں لگے رہے، آج تمہاری آنکھیں کھلی ہیں۔ اس وقت
جب تمہاری دنیا کا دروازہ بند ہو کے آخرت کا کھل گیا، آخرت کی چیزیں نظر آ گئی، آج یہ توبہ قبول نہیں ہو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو باہر نکالیں گے، باقی جائیں پانی میں مرے، جدھر جائیں کچھے کھائیں، جدھر جائیں گلیں، لیکن تیری لاش کو باہر نکال کے ہم لوگوں کو دکھائیں گے یہ بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب تھا۔ آج کیا ہوا؟ تو اس واسطے ہم اس نعرے سے باز آئیں، تواضع اختیار کریں، اللہ کی ہدایات کو سمجھیں۔ آج فائدہ ہے، آج مذاق کر رہے ہیں تو توبہ کر لیں، ابھی تو توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوا۔ اب اگر ہم کوتاہی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، صدقہ خیرات نہیں کر رہے، حقوق ایک دوسرے کے ادا نہیں کر رہے، یہ سارے کام خراسود کھا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو یہ آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، موقع ہے یہ۔ اگر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی بھی آنے والا نہیں، وہ بھی قرآن بتاتا ہے، کیونکہ ٹائم ہو گیا ورنہ وہ آیتیں بھی آپ کو سنائیں گے۔ سناتا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ دوبارہ ہی بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکسوفیہ ولا تکلمون، جاؤ پڑھو کو میرے ساتھ بات تک نہیں کرو، اکسوفیہ ولا تکلمون۔ اور جناب میرے نیک بندے جو ہے وہ جب دینداری کی بات کرتے تھے تم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا، وہ تو مجھ سے دعائیں مانگتے، تم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا۔ آج انہوں نے صبر کیا، آج ہم ان کے سوئنی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج ان کو تو ہم جزا دیں گے، ان کے جو ہے بدلہ دیں گے جو نیکیاں کی ہیں یا صبر کیے ہیں، آج وہ کامیاب ہیں اور تم جاؤ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور نیک لوگوں کے راستے پر چلائے۔